میں ایک چیز کلیریفائی کر لوں، یا لگتا ہے کہ کوئی کنفیوژن ہے، کیونکہ آپ کے جرنلسٹ نے آ کے ایک سوال ہمارے سے کئی دفعہ آج بارہا پوچھا ہے، اور وہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ عمران خان نے لوگوں کو منع کیا ہے کہ منگل کے دن اڈیالہ کے باہر نہیں آنا، اور عمران خان اس پہ کافی ناراض ہوئے کہ یہ کون آ کے کہہ رہا ہے۔ میں نے کہا یہ سارے جرنلسٹ ہمیں پوچھتے ہیں کہ جی عمران خان نے لوگوں کو منع کیا، عمران خان نے کسی کو نہیں منع کیا۔ ہاں، یہ عمران خان نے کہا تھا، ہم نے ان کو کہا تھا پہلے جہاں سے یہ بات شروع ہوئی ہے کہ دیکھیں اچھا نہیں لگتا کہ ایم این ایز اور ایم پی ایز کی حاضری لگتی ہے یہاں پہ، لوگ کہتے ہیں نا کئی لوگ جا کر ان کو اندر جا کے جو بھی بتاتے تھے، تو ہاں یہ انہوں نے کہا تھا کہ تاریخیں جو عمران خان اور بشرا بی بی جیل میں ہیں ان کی تاریخوں کے لیے پارٹی کو انہوں نے کئی دفعہ کہا ہے، اور کہ جب ہماری کیسز کی تاریخ نہیں لگ رہی ہے، اور اس کے لیے آپ ہائی کورٹ میں جو ایم این ایز اور ایم پی ایز ہوتے ہیں یہ ریڈ زون میں جا سکتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ یہ جائیں وہاں پہ، اور وہاں سے کورٹس کے اوپر پریشر تو ہونا چاہیے کہ ناحق 11 مہینے ہو گئے عمران خان کی القادر کی بھی نہیں ڈیٹ دے رہے، عمران خان کی جو توشہ خانہ کا ایک کیس لگا ہوا ہے جج منہاز کے پاس وہ بھی تاریخ نہیں دے رہے، تو اس سے عمران خان نے اس کے اوپر تو بالکل کہا ہے کہ سب کو ادھر جانا چاہیے، لیکن یہ انہوں نے کہا ہے کہ میں نے کسی کو نہیں کہا کہ آپ یہاں پہ منگل کو نہ آیا کریں، اور جو بھی یہ کہہ رہے ہیں وہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ اب میری بہن آپ کو بتائیں گی کہ انہوں نے اور کیا کہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو پہلے ہم نے ان کو میں نے جتنی اپڈیٹ دے سکتی تھی تھوڑی بہت وہ دی، کچھ پتا تھا کچھ باقی ہم نے ان کو بتایا۔ تو انہوں نے سب سے پہلے تو کہا کہ یہ مذاکرات کا، انہوں نے کہا جو مذاکرات کی باتیں ہو رہی ہیں، انہوں نے کہا دیکھیے مذاکرات ہم نے اس جعلی حکومت فارم 47 کی حکومت کے ساتھ کیسے ہو سکتی ہے؟ آپ نے سہیل آفریدی کا تو سنا تھا نا کہ جب پرائم منسٹر کہے کہ میں پوچھ کے بتاؤں گا تو پھر آگے سے کیا بات رہ جاتی ہے؟ تو میں کہتے ہیں اس سے تو کبھی بات ہو ہی، ان کے ساتھ تو بات کرنے کا فائدہ ہی نہیں ہے۔ کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہم نے جب باتیں کی بھی، جب کی کہتے فائدہ تب نہیں ہوا جتنی لوگوں نے، جب بات انہوں نے پچھلے 3 سال، کہتے 3 سال مجھے ہونے لگے ہیں جب سے یہ سختیاں کر رہے ہیں، تو کہتے ہیں جب بھی شروع کی انہوں نے اور ظلم پی ٹی آئی پہ زیادہ کر دیا، تو کہتے ہیں کہ یہ فائدہ اس لیے نہیں ہے کیونکہ یہ سارا کنٹرول ایک فرد واحد کے پاس ہے، وہ عاصم منیر ہے۔ کہتے ہیں عاصم منیر اتنا ظالم آدمی ہے کہ اس کا کہ ایک جو ذہنی مریض ہے کہ اس کو جتنا پاکستان کی تاریخ میں جتنا ظلم عاصم منیر کے ٹینیور میں ہوا ہے اتنا کبھی پاکستانی تاریخ میں نہیں، اور میں کہ باقی دنیا کی تاریخ میں بھی نہیں ہوا ہوگا جو کہتے جو ظلم ہوا ہے یہاں۔ نہ انہوں نے بچے چھوڑے، نہ انہوں نے عورتیں چھوڑی، پھر ظلم چھوڑا، نہ ضعیف بوڑھے، آپ سب دیکھ لیں آپ کے سامنے، اب تو سب کے سامنے سب کچھ ہے۔ کہتے ہیں ڈاکٹر یاسمین راشد کتنی کینسر سروائیور ہے، کب سے جیل میں ہے، اور ان کا قصور کیا ہے کہ انہوں نے صرف یہ کہا کہ میں پی ٹی آئی نہیں چھوڑوں گی۔ جنہوں نے پی ٹی آئی چھوڑی جو ان کو معافی، عام معافی ہے، اور جو کہہ کہ پی ٹی آئی نہیں چھوڑنی ان کو کہتے ہیں ان پہ ظلم کی انتہا کر دی، چاہے وہ عورت ہو، بشرا بی بی کو دیکھ کے کہہ دیتے نائی میں رکھا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایسا آدمی جس کو فائدہ اس سے بات نہیں ہے بیکاز کیونکہ اس کا صرف اپنی کرسی کی خاطر ہی کچھ بھی کر لے گا۔ یہ عاصم لا ہے، ملک کی اخلاقیات ختم کر لی ہو گئی ہیں، جو ظلم اور جو آپ دیکھ لیں کہ جو یہ سیکیورٹی فورسز کر رہی ہیں اور پی ٹی آئی کے ساتھ جس طرح گولیاں چلائیں، کہتے یہ کبھی اس طرح، پھر دیکھیں گے مریدکے میں جو ہوا، کشمیر میں جو ہوا، یہ صرف ایک آدمی کا حکم چل رہا ہے، وہ عاصم منیر ہے۔ تو کہتے ہیں فائدہ کچھ نہیں ہے۔ میں نے کہا پی ٹی آئی نے منع کر دیا، میں نے کہا پی ٹی آئی کوئی بات نہیں کرے گی کسی سے، نہ فارم 47 کے ساتھ بات کرے گی، نہ والی حکومت کے ساتھ بات کرے گی، نہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ پی ٹی آئی بات کرے گی۔ جو بھی بات ہوگی وہ الائنس محمود خان اچکزئی اور علامہ ناصر ان کے ذریعے ہوگی جو وہ کریں گے، اور کہتے پی ٹی آئی کو انہوں نے
बंद कर दिया। तहरीक के हवाले से कह दिया कि आप उनसे बात करें। नहीं कहते जो भी होगी वो उनकी वो करेंगे, यानी पीटीआई का इससे कोई ताल्लुक नहीं है, फैसला वो करेंगे, फैसला वो करेंगे। अच्छा मतलब था कि अगर कोई बातचीत होगी तो वो ही करेंगे, अलायंस करेगा, पीटीआई किसी से नहीं बात करेगा। आगे अलायंस जो मैं सिर्फ पैगाम दे रही हूँ। अच्छा फिर उन्होंने कहा कि उन्होंने बताया कि देखिए जितनी कैद तन्हाई और जितना जुल्म और जिन हालात में खान साहब और बुशरा बीबी को रखा गया है, वो मेरे ख्याल में पाकिस्तान की तारीख में किसी सियासी कैदी को ऐसे नहीं रखा गया। कहते हैं कि मैं इसके बावजूद कहते हैं हम तैयार हैं, हम कैद मंजूर है, मगर आसिम मुनीर की गुलामी किसी हाल उनको कबूल नहीं है। वो कहते हैं हम कैद में रह लेंगे, मौत आ जाए, मगर कहते हैं हम गुलामी किसी तरह कबूल नहीं करेंगे। उन्होंने फिर बताया, उन्होंने कहा जी एक दुनिया की हिस्ट्री देखें, तारीख देखें, उसमें कौमों की जब तारीख हम पढ़ते हैं कि जब तक उन कौमों का हाल तब तक तब्दील नहीं होता जब तक वो ज़हनी तौर पे अपने आप को तैयार नहीं करते कि लिबर्टी और डेथ, या लिबर्टी या आज़ादी या मौत। जब तक हम अपने आप को इस तरह एज अ कौम, एक कौम के तौर पर अपने आप को ज़हनी तौर पर तैयार नहीं करेंगे ना, हम इसी तरह इनके जो आजकल जो देख रहे हैं कि सब कुछ खत्म हो गया, हमारी आज़ादी, हर तरह की आज़ादी खत्म हो गया, तब तक कहते हैं आज़ादी नहीं होगी। तो इसलिए ये उन्होंने कहा कि आप अच्छा, और फिर उन्होंने सलमान राजा के लिए दिया। उन्होंने कहा कि मुझे सलमान राजा पे मुकम्मल भरोसा है, उनके ज़रिए कहते मेरे पार्टी को पैगाम जाएगा, और उन्होंने उनके लिए कोई पैगाम और भी दिया, वो जो उनको डायरेक्ट उनको देंगे। तो मगर ताकि कि उनको ये बताया कि बड़ी कन्फ्यूजन मची हुई है, बाहर बहुत कन्फ्यूजन है, कोई पार्टी के मामलात के बारे में कुछ, क्योंकि असल मसला है कि मुलाकात नहीं हो रही ना, लोगों को रोका हुआ है। तो उसने कहा जी इसलिए उसको ख़त्म करने के लिए उन्होंने कहा कि सिर्फ सलमान राजा के ज़रिए पार्टी को पैगाम जाए। एहतजाज के हवाले से कोई पैगाम दिया है मैडम? के बारे में, मुलाकात के बारे में बताया कि उनकी मुलाकात हुई, और कैबिनेट के बारे में कुछ बात हुई? देखिए मुज़ाकरात, उन्होंने कहा जी कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे किसी से, उन्हीं से बात शुरू की थी कि किसी के साथ मुज़ाकरात पीटीआई नहीं करेगी, चाहे फॉर्म 47 की गवर्नमेंट है, चाहे इस्टेब्लिशमेंट है, पीटीआई कोई मुज़ाकरात। सोहेल अफरीदी के हवाले से कोई पैगाम दिया है मैडम? नहीं, सलमान अकरम राजा के जरिए सारे पैगाम। वो अलायंस के जरिए सब कुछ होगा, अलायंस अनाउंस करेगी तो उनसे सड़कों पे निकलने का पीटीआई उनको सपोर्ट करेगी।